جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیے، آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 259 سے پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پچھلے والے درس میں ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصر آپ کو پڑھا دی جائے کیونکہ پچھلے درس میں حدیث کے اختتام پہ ہی ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اگر کسی کا کوئی اشکال یا سوال ہو تو وہ بھی پوچھ لیجیے گا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ حدیث پڑھتے ہیں پہلے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختتم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے وَلَهُ إِلَّةٌ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث پڑھے انشاءاللہ، حدیث کا ٹرانسلیشن دیکھیں۔
حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح اسٹارٹ کرتے الصلاۃ صلاح کو بالتکبیر اللہ اکبر کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ نماز کی ابتدا کرتے، یعنی نماز کو جو اسٹارٹ کرتے اللہ اکبر کہہ کے اسٹارٹ کرتے، جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جس کے بعد نماز کے علاوہ کی جو دوسری چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تکبیر، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گفتگو کرنا بول چال کرنا حرام ہو جاتا ہے، یہاں وہاں دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، اس قسم کی دوسری چیزیں جو نماز کے علاوہ ہے وہ سب حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، ایسی تکبیر جس کے بعد اب ہم نماز میں داخل ہو گئے، دوسری چیزیں ہم پہ کیا ہو گئی ہے حرام ہو گئی، گفتگو نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں کھا سکتے، اور دوسری چیزیں جو نماز کے آؤٹ سائڈ کی ہے اس کو ہم انجام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کانا رسول اللہ، کانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے ساتھ کانا لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسلسل کنٹینیوسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے تھے۔ تو یستفتح اسٹارٹ کرتے الصلاۃ نماز کو بالتکبیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز اس کی اسٹارٹ کرتے، ابتدا کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز بیان کر رہے، ٹھیک ہے، والقراءۃ بالحمدللہ، بالحمدللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیے با لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اگر اسٹارٹنگ میں کوئی چیز لگی بھی ہو، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کو ملائیں گے آپ الحمدللہ سے تو کیسا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم سیدھا الف میں لام میں مل جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا پھر اگر ملا کے پڑھیں گے بسم اللہ کو الحمدللہ سے تب، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پہ با لکھا ہوا ہے، تو با کو جب ہم الحمدللہ سے ملائیں گے تو وہ بالحمدللہ پڑھا جائے گا، الحمدللہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، الف جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کہ والقراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی، الحمدللہ رب العالمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے؟ سٹارٹ کرتے، یعنی قرات کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی؟ سورہ فاتحہ سے ہوتی، ٹھیک ہے۔ وکانا اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوب، اب تیسری چیز بتا گئے، دو چیزیں ہو گئی، اب تیسری چیز بیان کر رہے کہ وکانا رکع، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، جب اللہ کے نبی رکع یعنی رکوع کرنا، ٹھیک ہے، وکانا اذا رکع جب رکوع کرتے، لم یشخص رأسہ ولم یصوب، تو اپنے سر کو نہ زیادہ جھکاتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اونچا کرتے، لم یشخص نہ اونچا کرتے، ولم یصوب اور نہ ہی بہت زیادہ نیچا کرتے، یعنی درمیانی رکھتے، یعنی سیدھی پیٹ رکھتے، پیٹ سیدھی رکھتے، سر سیدھا رکھتے، اور رکوع کی حالت میں انداز یہ ہوتا کہ پیٹ اور سر ایک لیول میں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ ایک دم نیچے نہیں کرتے اپنے سر کو اور ایک دم اوپر اٹھا کے بھی نہیں رکھتے، بلکہ دونوں کے درمیان کی کیفیت ہوتی۔ اس کے بعد چوتھی چیز بیان کر رہے ہیں، ولیکن بین ذالک، لیکن ان دونوں کے درمیان ہوتی، ولیکن بین ذالک ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ رکوع ہی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ نہ زیادہ اٹھاتے اور نہ زیادہ جھکاتے، بلکہ دونوں کے درمیان میں اپنے سر کو رکھتے۔ وکانا، اس کے بعد کیا کہ وکانا اذا رفع من الرکوع، اور جب رکوع سے رفع اٹھتے، جب رکوع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدے میں نہ جاتے، اس وقت تک سجدے میں نہ جاتے، لم یسجد، لم یسجد یعنی سجدہ نہیں کرتے، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے، یہاں تک کہ سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے، یعنی اپنی پیٹ کی ہڈی کو بالکل سیدھا نہیں کر لیتے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی کیفیت بیان کر رہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پھر رکوع میں جاتے. اب دیکھیں رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہم ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا, یہ بھی ثابت ہے, اللہم کے ساتھ بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی ثابت ہے, کوئی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے, یہ بھی ثابت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اللہم ربنا لک الحمد اور ربنا لک الحمد دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اس اتنا وقفہ ہوتا کہ کھڑے ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو جاتے تو دعا بھی پڑھتے, اس کے بعد سجدے میں جاتے, ٹھیک ہے. اب سجدے میں جاتے, اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی کیفیت بیان کر رہے ہیں, وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا, اور جب پہلے سجدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے تو لم یسجد دوسرا سجدہ نہیں کرتے, حتی یستوی جالسا یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدے میں واپس نہیں جاتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ نہیں جاتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی اچھی طریقے سے بیٹھتے تھے اور سیدھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے, اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی وارفعنی وجبرنی, ایسے الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پڑھتے تھے. تو اتنی دیر سجدے دونوں سجدوں کے درمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے. اب ہم اپنی نمازوں کی کیفیت کا جائزہ لیں تو ہم رکوع بھی جلدی کرتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے, فوراً سجدے میں چلے جاتے. پہلے سجدے سے اٹھتے سے دوسرے ابھی صحیح سے اٹھے بھی نہیں, صحیح سے بیٹھے بھی نہیں ہیں, اور دوسرے سجدے میں ہم داخل ہو جاتے. تو یہ کیفیات ہے ہماری سجدوں کی, ہماری نمازوں کی, رکوع اور سجود کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے, ان دونوں کو دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیفیات کے اندر اطمینان اور سکون موجود تھا, اور ہماری نمازوں کے اندر جلد بازی موجود ہے, ہماری نمازوں کے اندر بے اطمینانی اور بے سکونی موجود ہے, جو ہم بظاہر اپنی نمازوں سے یعنی باضابطہ طور پہ اپنی نمازوں کے اندر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے عمل کے عین مطابق ہے, اس کے عین خلاف ہماری نمازیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس سلسلے میں کیا کریں, اصلاح کریں. دوسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئیڈیل بنایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور اپنی نمازوں کے اندر وہ کیفیات, وہ اطمینان اور وہ سکون پیدا کریں, ورنہ اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا جو کوے کی چوچ مارنے کی طرح اٹھک بیٹھک انسان کرتا ہے. ایسی نمازوں کو اللہ رب العالمین کو قبول نہیں فرمائے گا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد چھٹی چیز بیان کر رہے ہیں, وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ, اور ہر دو رکعات کے بعد تشہد پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعات کے بعد کیا کرتے؟ تشہد پڑھتے. اشہد التحیات للہ, یعنی جب دوسری رکعت میں بیٹھتے تو کیا پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات, جیسے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تشہد پڑھتے. یہ پہلا تشہد ہوتا دوسری رکعت میں. پھر دوسری دو رکعت ہوتی یعنی چوتھی رکعت میں پہنچتے تو لاسٹ تشہد جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھتے. اسی طریقے سے مغرب میں ہوتا ہے, دو رکعت میں تشہد پڑھتے اور تیسری رکعت میں بھی تشہد پڑھتے ہیں. تو چونکہ اس میں تین ہی رکعت ہے اس لیے تیسری رکعت میں پڑھتے, لاسٹ رکعت میں, ٹھیک ہے. تو دو تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سے زائد والی جو نماز ہوتی ہے اس میں دو تشہد پڑھتے, ٹھیک ہے, سوائے وطر کے. وطر کی کیفیت الگ ہوتی ہے, انشاءاللہ اس کے آگے آئے گا, اس میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں, اس کے بعد بیان فرماتے ہیں دوسری چیز, وَكَانَ يَقُولُ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو وہ کیفیت بتا گئی کہ رکوع, سجود, سجدوں سے اٹھنے کے بعد, التحیات میں یا التحیات کے بعد چوتھی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی, وہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہاں بتائیں گے. کہتے ہیں اور جب بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا لیتے,
बाएं पैर को, यानी कौन सा होगा बाएं पैर, लेफ्ट, लेफ्ट पैर को जमीन पे क्या करते, बिछा देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे रख देते बाएं पैर को, और दाएं को कायम रखते, यानी खड़ा रखते, सीधा पैर जो है उसको खड़ा रखते, और शैतान की चौकड़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते, शैतान की चौकड़ी से मना फरमाते, यानी अपने पैरों को पालकी मार के बैठना या इस किस्म के दूसरे अमाल, जिस तरीके से दूसरे अंदाज होते हैं बैठने के लोगों के, उन तमाम अंदाजों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, मना फरमाते। अब यहाँ देखे एक तरीका बता दिया गया कि इस तरीके से आपको बैठना है। अगर आपके पास कोई उज़्र नहीं है, यानी कोई शरई उज़्र नहीं, मिसाल के तौर पे कोई बीमार है, किसी के पैर में तकलीफ है, वो पैर की तकलीफ की वजह से पैर लंबा करके बैठ जाता है, या पालकी मार के बैठ जाता है, या इस किस्म की कोई दूसरी कैफियत को अपना लेता है, तब तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है। लेकिन आप सही सालिम है, आपके पैर में ताकत तो कुव्वत है, और आप उस अंदाज से बैठ सकते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी का जो तरीका है। तो उसके बावजूद अगर हम किसी दूसरे तरीके को अपनाएंगे तो नमाज के अंदर क्या होगा, खलल पैदा होगा, और वो नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं होगी। चुनांचे मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक बैठने, उठने, रुकू करने, सुजूद करने और दूसरी कैफियत को हमको नमाज में क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद कहते हैं वयनहा अय यफ्तरिश रजुलु ज़िराइही इफ्तिराश सबई। उसके बाद दूसरी कैफियत बयान कर रहे हैं, और दरिंदों की तरह बाजू आगे निकाल कर बैठने से भी मना फरमाते। आपने देखा होगा कि जानवर कैसे बैठते हैं, अपने दोनों हाथों को सामने की जानिब क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो उस तरीके से भी बैठने से क्या करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना फरमाते। उसके बाद लास्ट चीज बयान कर रहे हैं, वकाना यख्तिमुस्सलात बित्तस्लीम, और नमाज का इख्तिताम करते किसके साथ, नमाज का इख्तिताम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के साथ करते, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को खत्म करते। अब देखिए यहाँ चंद चीजें बयान की गई, यानी नमाज की मुकम्मल डिटेल नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो ऐन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, और उसको उसी अंदाज से हमको अप्लाई करना है। जैसे जब नमाज पढ़ेंगे तो क्या तकबीर तहरीमा के साथ उसकी इब्तिदा करेंगे, किरात करेंगे तो सूरतुल फातिहा के साथ उसकी इब्तिदा करेंगे, रुकू करेंगे तो ना ज्यादा झुकेंगे ना ज्यादा ऊपर सर रखेंगे, बल्कि दरमियान में सर रखेंगे, सीधा पीठ सीधी रखते हुए अपने सर को सीधा रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब सजदा करेंगे तो पहले सजदे के बाद जब सजदे से उठेंगे तो सीधा बैठ जाएंगे, उसके बाद दूसरे सजदे में जाएंगे और दोनों सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब दो रकात में बैठेंगे तो तैयात पढ़ेंगे, और जानवरों की तरह हाथों को नहीं फैलाएंगे, शैतान की चौकड़ी की तरह नहीं बैठेंगे। ये तमाम चीजें जो हदीस के अंदर डिटेल के साथ अभी आपके सामने रखी गई, उसको एन हमको वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? जी जल्दी बताइए। जी शेख आ गई समझ। जी जज़ाकल्लाह खैर। देखिए इसमें पहली चीज क्या है, तकबीर तहरीमा, और लास्ट क्या है, तस्लीम। यानी तकबीर तहरीमा और तस्लीम के दरमियान का ये अमल है, यानी सलाम के दरमियान का ये अमल है। तकबीर तहरीमा और सलाम के दरमियान ये काम अंजाम देना है। अब तकबीर तहरीमा का मतलब अब समझ में आया, तकबीर तहरीमा का क्या मीनिंग बताया गया था अभी स्टार्टिंग में आपको, जल्दी से बताइए तो आगे दूसरे हदीस में चलेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब होता है तकबीर तहरीमा का? फैजान भाई आवाज नहीं है आपकी। जी बोलिए। तकबीर तहरीमा यानी नमाज के अलावा जो दूसरे काम है उसको हराम कर देने वाली तकबीर, ठीक है। जैसे खाना पीना, बोलना और यहाँ वहाँ देखना, ये तमाम चीजें क्या करती है तकबीर तहरीमा, हम पे हराम कर देती है। जब हमने तकबीर तहरीमा कह के नमाज में हम दाखिल हो गए तो अब बकिया दूसरी चीजें हम पे क्या हो गई, हराम हो गई, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए आगे। उसके बाद वन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफउ यदैहि हज़व मनकिबैहि।
اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع متفق علیہ. ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. متفق علیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ متفق علیہ حدیث کا کیا مطلب ہوگا عادل؟ متفق علیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جلدی سے بتائیے. متفق علیہ حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور دونوں کے اندر ایک ہی صحابی ہے، یعنی عبداللہ بن عمر ہی ہے. دونوں کے اندر عبداللہ بن عمر سے ہی حدیث کیا ہے؟ مروی ہے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے. اللہ کے نبی کیسے نماز کی کیفیات اور نماز کی صفات کے سلسلے میں بیان کر رہے. کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے، نماز سٹارٹ کرتے، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اٹھاتے، رفدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حذو منکبیہ اپنے کاندھوں تک، اپنے کاندھوں تک اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے؟ اپنے کاندھوں کے مقابل اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. اس کا مطلب ہے کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرتے. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز کہہ گئی وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے جاتے، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے ہوئے اکبر اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے، تو اس وقت بھی کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تب بھی ایسا کرتے. یعنی کیا معلوم پڑا؟ تین موقع یہاں پہ پتہ چلے ہم کو. ایک نماز کی ابتدا میں، ایک رکوع میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، اور تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. یعنی یہ تین مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھا کر اپنی نماز کے اندر یہ اس عمل کو انجام دیتے. اس سے ایک بات معلوم پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رکوع میں جاتے ہوئے رفعین کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفعین کرتے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے واضح طور پہ یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رفعین کیا کرتے تھے نماز میں. نماز میں رفعین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، سنت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کے عین مطابق اپنی نماز کو ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم کیسے دیکھیں گے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے؟ ہم اللہ کے نبی کی احادیث میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے جیسے جیسے نماز پڑھی ہے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں گے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق عین ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر تقریباً 24 سے 25 مقامات کے اوپر اس بات کا حکم دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندہ اب عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادات کے اندر طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے طریقے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی اپنی اہم ترین عبادت نماز کے اندر رفعین کرتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب نماز کی ابتدا کریں تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو رفعین کے ساتھ کریں، رکوع میں جائے تو رکوع میں رفعین کرتے ہوئے جائے، رکوع سے سر اٹھائے تو رفعین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہوئے اٹھے. اب ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد دوسری ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وفی حدیث ابی حمید عند ابی داؤد، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے. کہتے ہیں یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک حدیث ابو داؤد میں ابو حمید سے مروی ہے، ابو حمید سے مروی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر اللہ اکبر تکبیر کہتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کی کیفیت بتا گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعین کے وقت کیا کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کیا کرتے، اللہ اکبر تکبیر کہتے، یعنی اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، تکبیر کہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی تکبیر کہی جا سکتی ہے، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تکبیر کہہ دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز درست اور صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ولی مسلمن، اور مسلم کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے رفعین ہی کے سلسلے میں، اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ولی مسلمین عن مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نحو حدیث عبداللہ ابن عمر لیکن قال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے الفاظ الگ ہے، کیسے ہیں؟ مسلم کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بھی اسی طریقے سے منقول ہے جس طرح عبداللہ بن عمر والی حدیث ابھی ہم نے اوپر پڑھی نا، ٹھیک اسی طریقے سے حدیث منقول ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس میں کندھوں کے مقابل کی جگہ کانوں کے مقابل تک لے جانے کا ذکر ہے، یعنی کندھوں کے بجائے اس میں کس بات کا ذکر ہے کہ کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بظاہر ہم کو اختلاف محسوس ہوتا ہے کہ کندھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھیں اور کاندھے اور کان کے درمیان میں لائے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ انگلی جو ہے، یہ جو انگلیاں ہے وہ کانوں کے مقابل آ جاتی ہے اور ہاتھ کا ایک جو کلائی کا حصہ ہوتا ہے وہ کندھے کے مقابل ہوتا ہے، تو یہ طریقہ دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی رفعین میں دونوں عمل ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں کہ انگلی کان تک پہنچ جائے اور کلائی کے پاس کا جو حصہ ہے وہ کاندھے کے پاس رہے، تو دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے گا اور دونوں ہی صحیح بات ہے۔ تو اگر کوئی کانوں تک اٹھاتا ہے یا کندھوں تک اٹھاتا ہے تو دونوں عمل کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہوں گے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے کہ کانوں کا جو ذکر ہے وہ کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، کانوں کو چھونے کا ذکر نہیں، کانوں کو چھونے کا ذکر نہیں ہے، تو کانوں کو چھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے رفعین کی حالت میں، چاہے وہ رفعین تکبیر تحریمہ کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب نماز کی ابتدا ہوتی ہے، نماز کی ابتدا میں جو ہر انسان رفعین کرتا ہے تو وہ رفعین میں بعض لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو کانوں کو ہاتھ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کانوں تک ہاتھ لے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اشکال ہے یہاں تک؟ کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جلدی سے جواب دیجیے، کوئی اشکال، کوئی سوال؟ سمجھ میں آ گئی بات یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیجئے انشاءاللہ، نہیں تو آگے چلیں گے۔ کوئی اشکال نہیں ہے، آگے چلوں؟ جی چلیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 263 وعن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجہ ابن خزیمہ، ٹھیک ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے تقریباً 9 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا ہے، 9 ہجری میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو بڑے غور و فکر سے سنیں، اہم حدیث ہے۔ کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت، میں نے نماز ادا کی مع ساتھ، مع یعنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
देखिए बड़ा सिंपल सा ट्रांसलेशन है, कोई भी समझ सकता है, ठीक है। आपको किसी को शक हो कि ट्रांसलेशन गलत हो रहा है तो आप अरबी लुगत उठा के देख सकते हैं। सल्लैतु यानी मैंने नमाज पढ़ी, माँ यानी साथ, अन्नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करी, ठीक है। फवज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, तो कहते हैं फवज़ा, तो रखा उन्होंने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, यदहु अपने हाथ को, अल युमना सीधे हाथ को, सीधे हाथ के सिलसिले में कह गए, ठीक है। ये अला यदहिल युसरा, उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रखा, यानी बाया हाथ नीचे था और दाया हाथ ऊपर था, ठीक है। हाथ बांधने की कैफियत बयान कर गए कि दाया हाथ नीचे था और बाया हाथ ऊपर था, यानी सीधा हाथ ऊपर था और लेफ्ट हैंड नीचे था। अला सदरिही, अपने सीने पर, अपने सीने पर। कहाँ हाथ बांधा, अपने सीने पर। देखिए बड़े सिंपल सा ट्रांसलेशन है, मैं फिर से एक बार ट्रांसलेशन करता हूँ। सल्लैतु, मैंने नमाज पढ़ी, बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फवज़ा यदहु, तो उन्होंने अपना हाथ रखा, अल युमना अला यदिहिल युसरा, सीधे हाथ को रखा उल्टे हाथ के ऊपर, ठीक है, उल्टे हाथ के ऊपर, अला सदरिही, सीने पर, अला सदरिही, सीने पर। अब देखें, एक बात बताइए, यहाँ पे किसका अमल जिक्र किया जा रहा है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है किसका अमल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और औरत सबके लिए आइडियल है, ये सिर्फ औरतों के लिए आइडियल है? एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों से। जी, सभी के लिए। जी, सबके लिए। अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो यहाँ पे मर्द या औरत किसी को खास नहीं किया गया, बल्कि सबके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, आइडियल है। सबके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, बाहैसियत नमूना है, और उसकी इत्तिबा करना मर्द और औरत सबके ऊपर लाजमी है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ख़वातीन सीने पे हाथ बांधती है और मर्द हजरात अपने हाथों को नीचे बांधते हैं, और ये दलील देते हैं कि ये दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल ख़वातीन के साथ ख़ास है। आप देखें, सहाबी कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर सीने पे रखा। अल्लाह के नबी का अमल बताया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया जा रहा है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि ख़वातीन के लिए ये अमल ख़ास नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने अमल किया है। इसका मतलब है कि मर्द और जन दोनों के लिए है, और अल्लाह के नबी ने ये बात बयान भी नहीं की कि ख़वातीन के लिए है, अल्लाह के नबी ने अलग से नहीं कहा। तो क्या मालूम पड़ा कि मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये अमल सेम है, ठीक है। एक मसला तो ये मालूम पड़ा। दूसरी चीज इस हदीस से मालूम पड़ती है कि हाथ नमाज में बांधे जाएंगे या खोले जाएंगे। क्या पता चलता है, नमाज में हाथ बांधे जाएंगे कि खोले जाएंगे? बांधे जाएंगे। जी, नमाज में हाथ बांधे जाएंगे। तो जो लोग खोल के नमाज पढ़ते हैं उनकी तकदीर होती है इस हदीस से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हाथ क्या किए, बांधे, सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर रख कर सीने पे रखा, इसका मतलब अपने हाथों को बांधा। तो जो लोग छोड़ के पढ़ते हैं या जो अपने आप को मालिकी, हम्बली और इस किस्म के मसलक से जोड़ करके कहते हैं कि हम नमाज में हाथ छोड़ के पढ़ेंगे, या इसी तरीके से शिया हजरात है वो भी नमाज में हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, तो ये तमाम लोगों का क्या होता है, इस हदीस से रद्द होता है। और आप देखें, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल की जानिब जो इस किस्म के कौल नकल किए जाते हैं, वो कौल सही साबित नहीं है, वो कौल सही साबित नहीं है। बल्कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह से बज़ाब्ता हाथ बांधने की दलील हमें मिलती है। मुअत्ता इमाम मालिक वगैरह के अंदर इमाम मालिक ने इस किस्म के दलाइल को बयान किया है। इसी तरीके से शवाफी, अहनाफ और हनाबिला सब इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि नमाज में हाथ बांधना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं है, यानी हाथ छोड़ने के सिलसिले में कोई बात साबित नहीं है, बल्कि साबित यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधे हैं। इसी तरीके से जमहूर सहाबा
تابعین کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں اور صحابہ نے بھی ہاتھ باندھ کے ہی نماز ادا کی ہے. ٹھیک ہے. ابن المنذر وغیرہ نے امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے اس کے سوا دوسرا کوئی قول نقل نہیں کیا، بلکہ موطا امام مالک میں بھی ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے. تو پھر روایت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس یہ کہنا کہ امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے ہم بھی نماز پڑھیں گے. تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے ہاتھ چھوڑنے کا جو ذکر ہے وہ شاذ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح قول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے بھی بعض ماننے والے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو دیکھیں امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر حصے میں نماز ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی ہے. جو حصے میں نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اس میں اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا تھا مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں، جب انہوں نے اس بات کے خلاف آواز اٹھائی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، تو ان پہ ظلم کیا گیا اور ان کو کوڑھوں سے ان کو پیٹا گیا. اس انداز سے پیٹا گیا کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر اتنے کوڑے کسی ہاتھی پہ لگائے جاتے تو وہ چنگھاڑ کے ختم ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ثابت قدم ہے، اور اس کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سلب ہو گئے. ہاتھ کیا ہوئے؟ سلب ہو گئے، اور ہاتھ اٹھ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھ پاتے تھے. تو وہ چند ایام کی کیفیات ان کی ملتی ہے، اور اسی کو دلیل بنا کر بعض حنبلی مسلک کے ماننے والے حضرات بھی ہاتھ نہیں باندھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل سے بھی ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے، امام مالک سے بھی ملتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے، امام شافعی سے بھی ملتا ہے. صحابہ کی بڑی جماعت سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہاتھ چھوڑنے کے سلسلے میں ثابت ہی نہیں ہے. تو پھر اگر ہاتھ نماز میں چھوڑ کے پڑے جائے تو یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے. ٹھیک ہے. تو کیا معلوم پڑا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے گی، اور کہاں ہاتھ باندھا جائے گا؟ علی صدرہ، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے علاوہ جو حدیثیں ملتی ہے تحت السرہ والی، یعنی زیر ناف، اور اسی طریقے سے زیر ناف والی جو حدیثیں ملتی ہے اس سلسلے میں ان حدیث کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات واضح طور پہ ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ وہ حدیثیں کیا ہے؟ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے مقام پہ آپ کے سامنے مزید تفصیل سے رکھی جائے گی. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحت السرہ کی جو حدیثیں ملتی ہے کہ یعنی ناف کے اوپر باندھنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے بھی، دونوں کی جو ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے کا جو حصہ ہے یہاں یا سینے پہ، یہ دونوں جو حدیثیں ملتی ہیں یہ قوی اور مضبوط ہے زیر ناف باندھنے والی حدیثوں کے مقابل. تو کس پہ عمل کیا جائے گا؟ جو مضبوط ہے اس پہ، یا جو کمزور ہے اس پہ؟ کس پہ عمل کریں گے ہم؟ جو مضبوط ہے اس پہ. جی، جو مضبوط ہے اس پہ عمل کریں گے. تو مضبوط حدیث کیا ہے؟ کس سلسلے میں ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ہمیں مل گئی. اب دیکھیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ میں، جنگ تبوک کے بعد 9 ہجری کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. آپ دیکھیں 9 ہجری میں داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ آئندہ سال جب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، سخت ٹھنڈی تھی، اور صحابہ چادریں لپیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے. چادر لپیٹ کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو کپڑے کے نیچے سے رفعدین کرتے ہوئے دیکھا. میں نے صحابہ کو کپڑے کے نیچے سے رفعدین کرتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیں یہ وائل بن حجر ہے جو یہ بات بیان کر رہے کہ میں نے صحابہ کو کپڑے کے نیچے سے رفعدین کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری کے اندر اللہ یعنی یہ صحابی کا بھی ایمان لائے 9 ہجری میں، ٹھیک ہے. 10 ہجری کے آخری مہینے تک وہ یہ بات بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو میں نے دیکھا کہ رفعدین کر رہے، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی وہی بیان کر رہے، وہی صحابی جو 9 ہجری میں ایمان لائے. ٹھیک ہے. انہیں دونوں قسم کی کیفیات کو بیان کر رہے. اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فوت ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ وقت تک، آخری ایام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعدین اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کے برخلاف کوئی دوسرا عمل یا منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. تو آخری ایام تک رسول اللہ کا یہ عمل ہمیں ثابت مل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی ہاں سمجھ میں آئی. کوئی سوال ہے کسی کا؟ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے بالکل. چلیے دعا پڑھ لیجئے پھر. جزاک اللہ خیر. دعا پڑھ لیجئے اختتامی مجلس کی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب کے روزے، نماز، رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. ہم سب کی علم سیکھنا سکھانا قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ